انسان کے اندر نا ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں۔ یہ ہارمون نیند کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مختلف قسم کی پریشانیاں، فکریں اور ایسا لائف سٹائل جو کہ قدرتی نہیں ہوتا، غیر قدرتی لائف سٹائل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ میلاٹونن ہارمون جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جن کو کرنے سے آپ اس عارضے سے مکمل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ بعض لوگ 25 سال سے نیند کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور میرے اس لیکچر کو سن کے ان کی 25 سال پرانی دوائیاں چھوٹ گئیں۔ آپ کو بھی بتایا دیتا ہوں، آپ نے چند چیزیں کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے نیند کا ٹائم فکس کر لینا ہے۔ جو سب سے ضروری اور پہلی چیز ہے کہ آپ نے رات کو 10 سے لیٹ نہیں سونا۔ 10 بجے تک آپ بیڈ پہ ہوں اور آپ کو اس ٹائم تک سو جانا چاہیے۔ 10 سے 11 کے درمیان آپ سو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہلکے کلر کے 0 واٹ کے بلب یوز کرنے ہیں۔ آپ نے لائٹ میں نہیں سونا، بہت تیز لائٹ میں نہیں سونا۔ آپ بلیو یا گرین کلر کے بلب استعمال کریں، اور بالکل ہلکی روشنی والے بلب استعمال کرنے ہیں۔ ہر انسان میں ایک دماغ میں کچھ خاص قسم کی ویوز ہوتی ہیں جو چلتی ہیں، جو کہ ہمیں جو ہے احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور ان ویوز کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ فرض کیا آپ 10 بجے نہیں سوتے یا 11 بجے تک نہیں سوتے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جو نیند کی جو ویو ہے پھر آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آئے۔ اس لیے ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے ایک کیلا لے لینا ہے، اور 1 کپ یا آدھا گلاس دودھ لے لینا ہے۔ آپ نے اس کا بنا لینا ہے شیک۔ یہ شیک آپ روزانہ رات سونے سے پہلے پی لیں۔ کیلے میں کیا ہوتا ہے؟ پوٹاشیم ہوتا ہے۔ دودھ میں کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے نرو ریلیکسنٹ کا کام کرتی ہیں، بڑے بہترین طریقے سے جو ہے آپ کے اعصاب کو یہ ریلیکس کر دیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ میگنیشیم ہے۔ اب میگنیشیم جو ہے اس کو آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میڈیکیٹڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سبز پتوں والی ترکاریاں جو ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے میٹھا کدو، اس کو کہ لوکی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بیج جو ہیں ان میں یہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، وہ بیج آپ استعمال کریں۔ غالباً اس کو 4 مغز کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ یہ آپ روزانہ آدھا چمچ یا اس کو پیس لیں، یا اسی طرح اس کو چبا کے آپ کھا لیں۔ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اپنی غذا میں آپ جتنا زیادہ نیوٹرینٹس سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے ٹیشو، آپ کے مسلز، آپ کے اعصاب ریلیکس رہیں گے، اور آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جتنا زیادہ آپ یاد رکھیں آپ فاسٹ فوڈ یوز کریں گے، فرائیڈ مسالہ دار کھانے یا چکنائی سے بھرپور غذائیں استعمال کریں گے، تو اتنا ہی آپ کی نیند پہ بھی برا اثر پڑے گا، کیونکہ اس سے آپ کو نظام کی کئی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اکثر جو ہے وہ رات کے اوقات میں پریشان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ برگر، فرینچ فرائز، کباب، پراٹھے، اس طرح کے دوسرے جتنے بھی روغنی پکوان ہیں وہ کبھی بھی رات کے ٹائم پہ نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات کے ٹائم پہ ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہیں کھانا کھانے، اور مختلف قسم کی مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈائجسٹو کا اچھا خاصا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں۔ میٹھی اشیاء جو ہیں یہ آپ کے خون میں جو ہے شکر کی سطح کو متاثر کرتی ہیں۔ خاص طور پر بچے جو ہیں وہ رات کے اوقات میں چاکلیٹ، کینڈی وغیرہ
نہ کھایا کریں. اس سے بچوں میں جو ہے ہائپر ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے اور بچے پھر بہت زیادہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر رات کو صحیح طور پہ سو نہیں پاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے سرچ کی ہے وہ MSG کا استعمال ہے. آج کل اکثر لوگ کھانوں کو مزیدار بنانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کو عام زبان میں چائنیز نمک بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کافی زیادہ جو ہے نیند کے مسائل کو ڈسٹرب کرتا ہے، نیند میں کمی لاتا ہے. اس کے علاوہ نظام کے کئی طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے. تو آپ نے MSG استعمال نہیں کرنا، چائنیز سالٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا. ورزش جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جہاں پہ انسانی جسم کو اور بہت سارے فائدے پہنچاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نیند کے مسائل میں بھی بڑی ہیلپ فل ہے. تو روزانہ کم سے کم یا صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم کم سے کم 45 منٹ کی واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 45 منٹ کی واک یا تو آپ صبح کر لیا کریں یا شام کے ٹائم پہ کر لیا کریں. اور اس کے علاوہ کبھی بھی زبردستی سونے کی کوشش مت کریں. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بک لے لیں اور بک کو پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ پڑھتے پڑھتے تھکنے لگیں گے تو دوبارہ بستر پہ لیٹ جائیں، آپ کو نیند آ جائے گی.